आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने प्यारे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले चंद अशार नात पाक के सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला चंद अशार मनक़बत के मौलाए कायनात की बारगाह में पेश किए जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बयान शुरू होगा। एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि माँ कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। अभी मुझसे पहले कई बच्चों ने मनक़बत पढ़ी तो मैं देख रहा था कि आप उन बच्चों को पैसे तो दे रहे थे मगर सुबहान अल्लाह नहीं कह रहे। आपको किसी ने सुबहान अल्लाह कहने से मना नहीं किया हो, इसलिए अल्लाह के घर में हैं आप तो अल्लाह का ज़िक्र भी करते रहिएगा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहिएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात आए तो बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम भी पढ़िएगा। आज ज़िक्र मौला अली भी होगा। ज़िक्र सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिको सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। है
اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں ارشاد فرماتے ہیں سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ تمام اسلامی بھائی عقیدت و محبت کے ساتھ سنے بھی اور ساتھ میں مل کر بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ بند ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی مولا 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 علی مولا، مقدس نام ہے تیرا علی مولا علی مولا، مقدس نام ہے تیرا علی مولا علی مولا، عقیدت کا ہے سرمایہ علی مولا علی مولا، عقیدت کا ہے سرمایہ علی مولا علی مولا، میرے دل نے بھی یہ بولا علی مولا علی مولا، میرے دل نے بھی یہ بولا علی مولا علی مولا۔ یہ شعر سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کی گود کا پالا علی مولا علی مولا، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ تو پھر سبحان اللہ دور سے کہیے۔
نبی کی گود کا پالا علی مولا علی مولا ہوا کعبے میں پیدا یہ علی مولا علی مولا ہوا کعبے میں یہ پیدا علی مولا علی مولا۔ اس شعر میں اہل سنت کا عقیدہ شاعر نے بڑے بہترین انداز میں ذکر کیا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اس شعر کو سنیے اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اسے اپنے دل کی گرہ میں باندھ لیجئے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہ واضح ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے خلافت میں، یہ واضح ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے خلافت میں، ہے نمبر آپ کا چوتھا علی مولا علی مولا، ہے نمبر آپ کا چوتھا علی مولا علی مولا۔ کرم کیجے امین قادری پر ہے یہ مدت سے، کرم کیجے ہم سبھی پر، کرم کیجے امین قادری پر ہے یہ مدت سے، تمہاری دید کا پیاسا علی مولا علی مولا، تمہاری دید کا پیاسا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ شاعر مولانا امین القادری بڑا پیارا شعر کہتے ہیں، کرم کیجے امین قادری پر ہے یہ مدت سے، کرم کیجے امین قادری پر ہے یہ مدت سے، تمہاری دید کا پیاسا علی مولا علی مولا، تمہاری دید کا پیاسا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا رحمت عالم نور مجسم آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ مولائے کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت منا رہے ہیں، آپ کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ یہ دن منانا الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے بزرگوں کے دن، صحابہ کرام کے دن، اہل بیت کے دن یا میلاد پاک کے دن کو منانا، یہ ہم سنیوں کے حصے میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے دن مرتے دم تک منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولائے کائنات کی شان اور ان کا مقام بلند آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان میں بڑا ہی لطف ملے گا، اہل سنت کے عقیدے آپ کو معلوم ہوں گے۔ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابھی آپ نے شعر میں سنا کہ سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو خلیفہ اول بنائے گئے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے بعد جو خلیفۃ المسلمین بنائے گئے وہ دوسرے نمبر کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے بعد تیسرے نمبر کے جو خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی
یہ مرتضیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب ملک یمن تشریف لے گئے. یمن تجارت کے لیے بزنس کے لیے جایا کرتے تھے مکے کے لوگ. خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے دور حیات میں مکے سے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے سفر فرمایا تھا. تو مکے کے لوگ یمن اور شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. ابو طالب بھی ایک مرتبہ تشریف لے گئے. کہاں؟ یمن کی طرف تشریف لے گئے. یمن میں ایک شخص تھا جو زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا، جسے لوگ عابد و زاہد تو کہتے تھے لیکن یمن میں سب سے بڑا زاہد اس کا نام شمار ہوتا تھا. اس کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں، اس کے دن پارسائی اور تقوی میں گزرا کرتے تھے. مشہور تھا کہ یمن میں اس سے بڑا کوئی زاہد اور پارسا نہیں ہے. مشہور تھا یمن میں اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. تقریباً 190 سال کی عمر تھی اس کی، 10 کم 200 سال کی عمر تھی. لوگ اس زاہد کے پاس اپنی دعائیں کرانے کے لیے جایا کرتے تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا زاہد یمن کے پاس جاتے تھے اور اس سے دعائیں کیا کرتے تھے. ابو طالب جب یمن میں پہنچے آپ کو معلوم پڑا کہ یہاں پر ایک زاہد ہے جو زاہد یمن کے نام سے مشہور ہے. آپ نے کہا چلو ذرا ملاقات کریں اور دیکھیں وہ کون سا ایسا زاہد ہے کہ جس کی عبادت، جس کا زہد اور جس کا تقوی اور جس کی پرہیزگاری پورے ملک میں مشہور ہے. ابو طالب گئے، ملاقات کی، آپ نے دیکھا ایک دوسرے کا تعارف ہوا. وہ زاہد یمن بڑا خوش ہوا آپ سے مل کر، کہنے لگا کہ میری ایک خواہش تھی، میری ایک تڑپ تھی اور میرے دل میں ایک جذبہ تھا، آج وہ میری تڑپ پوری ہوئی ہے، آج وہ میری خواہش پوری ہوئی ہے. ابو طالب اس سے پوچھتے ہیں اے زاہد یمن آپ کی کون سی خواہش تھی کہ آج پوری ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں کسی مکے کے ایک معزز گھرانے کے شخص سے ملوں، یہ میرے دل میں تمنا تھی، آج وہ میری تمنا پوری ہوئی. ابو طالب کہتے یہ کون سی بات ہے؟ مکے سے تو لوگ آتے جاتے ہوں گے. کہا ہاں مکے سے تو لوگ آتے جاتے ہیں لیکن مکے کے ایک اعلیٰ خاندان کے کسی شخص سے میری ملاقات کا برسوں سے جذبہ تھا، آج وہ جذبہ میرا پورا ہوا، آج وہ میری تمنا پوری ہوئی. ابو طالب کہتے ہیں اس تمنا کے پیچھے کیا کوئی مقصد ہے؟ اس تمنا کے پیچھے کیا کوئی راز ہے؟ کہا ہاں وہ راز ہے، آج وہ راز میں اٹھانا چاہتا ہوں، اس راز سے پردے کو ہٹانا چاہتا ہوں. وہ زاہد یمن کہتا ہے بات دراصل یہ ہے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں مکے کے ایک اعلیٰ خاندان شخص کے کسی فرد سے ملوں کہ جو شخص یا جس کے آباء و اجداد خانہ کعبہ کے خدمت گزاروں میں شمار ہوتے ہوں، لیکن تم نے جو بتایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً تمہارے باپ دادا خانہ کعبہ کے خدمت گزاروں میں سے ہوں گے. ابو طالب نے کہا ہاں یقیناً آپ نے میرے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ اچھا سوچا ہے. میرے آباء و اجداد برسوں کے صدیوں سے خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے. ابو طالب سے وہ زاہد پوچھتا ہے کیا آپ اپنے والد کا نام مجھے بتائیں گے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گا. میرے والد ماجد کو لوگ حضرت سیدنا دادا عبد المطلب کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے. یہ عبد المطلب کا نام سن کر وہ زاہد ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، بڑے ادب سے کہتا ہے اے ابو طالب کتنے مبارک باپ کے تم بیٹے ہو. اے ابو طالب تم کس مقدس انسان کے بیٹے ہو. تمہارے باپ کا نام اگر واقعی میں عبد المطلب ہے تو میں آج تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں. کہا کون سی خوشخبری ہے؟ کون سا ایسا مژدہ ہے
ہے جو آپ سنانا چاہتے ہو۔ وہ زاہد کہتا ہے مجھے معلوم ہوا ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے استادوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ مکے میں عبد المطلب کے گھرانے میں دو عظیم شخص پیدا ہونے والے ہیں، دو عظیم شخص پیدا ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بچہ جو ہوگا وہ نبی ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور دوسرا بچہ جو ہوگا وہ ولی ہوگا، ولایت کا دعویٰ کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں اے جو ہے زاہد بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ہاں ہاں کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسا ہے؟ تو ابو طالب جو ہے اس زاہد سے کہتے ہیں ہاں ہمارے گھر میں ہمارے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پردہ فرما گئے ہیں، مگر ان کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ زاہد کہتا ہے ہاں ہاں بات تم نے بہت صحیح بتائی ہے، وہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ دعویٰ ہی نہیں کریں گے بلکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے، اللہ کے سچے پیغمبر ہوں گے، ان کا نام نامی محمد ہوگا۔ اگر تم نے کہا ہے تو سن لو، ابھی اگرچہ انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے مگر ایک وقت آئے گا کہ وہ اعلان کریں گے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ اعلان کریں گے۔ ابو طالب سے وہ زاہد پوچھتا ہے کہ اے ابو طالب یہ بتاؤ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا اس وقت حضور کی عمر 29 سال ہے۔ کہا مبارک ہو تمہیں، جس بچے کے بارے میں تمہیں خوشخبری سنانا چاہتا ہوں وہ بچہ اس نبی آخر الزمان جب وہ 30 سال کے ہو جائیں گے تب وہ لڑکا پیدا ہوگا، یعنی 1 سال کے بعد اب وہ لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اور سن لو وہ لڑکا جو ولیوں کا سردار ہوگا اسے علی کہا جائے گا۔ جب بھی ہم نعرہ لگائیں تو پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری، تو انشاءاللہ محفل میں اور ایمان تازہ ہوگا۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس زاہد نے کیا خوب کہا کہ جو نبی آخر الزمان ہوں گے ان کے 30 سال کے بعد وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ ولیوں کا سردار ہوگا، اسے علی کہا جائے گا۔ یعنی علی ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں بھی لائے ہیں مگر آپ سے پہلے کے بزرگ مولائے کائنات کا جانتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو طالب نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ان کی بات سچی ہے کہ نہیں۔ تو دل کو سکون اور دل کو اطمینان پانے کے لیے ابو طالب اس زاہد سے کہتے ہیں کہ ذرا آزماؤں تو صحیح کہ ان کی بات میں کچھ دم ہے کہ نہیں، ان کی بات میں سچائی ہے کہ نہیں، یہ جو پیشین گوئی کر رہے ہیں واقعی میں اس کو دل سے تسلیم کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے مان تو رہا ہوں آپ کی بات، لیکن طمانیت قلب کے لیے میں کچھ آپ سے ایسی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی میں آپ بھی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس شخص نے کہا اے ابو طالب اگر تم کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو طالب کہتے ہیں یہ جو انگور کا سوکھا درخت نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ دعا کر دیں تو یہ اسی وقت تر و تازہ ہو جائے اور اس سے انگور نکل آئے اور میں کھاتا ہوا یہاں سے واپس جاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عابد و زاہد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، ابھی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ سوکھا درخت ہرا ہو جاتا ہے اور اس میں انگور نکل آیا کرتے ہیں۔
مولا کائنات کے والد ماجد سیدنا ابو طالب اس بات کو دیکھ کر خوش ہوئے، یقین ہو گیا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو 1 سال کے بعد سبحان اللہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ دوران طواف کعبہ درد ذہن شروع ہوتا ہے، ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں کہ جائیں کہاں۔ اچانک غیب سے آواز آتی ہے میری بندی فکر مت کر۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں۔ جب آپ کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی تب حضرت علی ماں کے شکم میں تھے، اور جب واپس خانہ کعبہ سے باہر آتی ہے تو علی گود میں جگمگا رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، اور پھر آپ کی یہ وہ خصوصیت ہے جو اوروں کو نہیں میسر آئی، مولا کائنات کے حصے میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کو اپنی تربیت میں لیتے ہیں، اپنی پرورش میں لیتے ہیں، اور آپ کو وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملا، وہ شرف اور وہ عظمتیں اور وہ برکتیں جو خصوصیت کے ساتھ آپ کو ملی ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہیں، اور بچوں میں 8 سال کی ننھی سی عمر میں اسلام قبول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا علی مشکل کشا ہے۔ 8 سال کی ننھی سی عمر میں آپ اسلام قبول فرماتے ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تشریف لے آتے ہیں، مختلف جگہوں پر بھیجا ہے۔ یہی وہ مولا کائنات ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام شخص جس نے علی کی محبت نبی کی محبت ہے، علی کی دشمنی نبی کی دشمنی ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ، ان کے اہل بیت اور پنجتن پاک ان تمام سے دل و جان سے بھی زیادہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ مولا کائنات ہے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک زبان سے ارشاد فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ یہی وہ مولا کائنات ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ خصوصیتیں اور یہ وہ عظمتیں ہیں جو زبان مصطفیٰ سے بیان کی گئی ہیں، مگر قرآن پاک اٹھا کر دیکھو تو قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر علی و فاطمہ اور حسن و حسین ان مقدس نفوس قدسیہ کی خود اللہ نے تاریخ بیان فرمائی۔ ان کی تعریف تو قرآن میں ہے، ان کی مدح و ثنا تو قرآن میں تمہیں ملے گی، احادیث میں ملے گی، صحاح ستہ میں ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام بلند عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ رب کریم کی بارگاہ سے منتخب ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کا خصوصی کرم رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خصوصی نظر عنایت رہی ہے، اور یہی وہ ہیں سبحان اللہ کہ جن کی معیت میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خود سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو زاہد یمن نے بتایا تھا، آپ اس واقعے کو سن کر ان ابو طالب گھر آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے گھر میں سبحان اللہ ولیوں کا سردار پیدا ہوگا۔ حضرت علی وہ ہیں، شہنشاہ ولایت ہیں آپ، ولایت کا جتنے بھی ولایت کے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کا راستہ جا کر علی کے گھر تک پہنچتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ یہ وہ ہیں کہ جن کا چرچا زمینوں میں تو ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو انسان تو پہچان رہے ہیں لیکن انسان کے ساتھ ساتھ جانور بھی آپ کو پہچان رہے ہیں، درندے بھی آپ کو پہچان رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک محب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں ایسے راستے پر سفر کرنے والا ہوں جو راستہ بڑا پرخطر ہے، آپ میرے لیے کچھ ایسا حفاظت کا انتظام فرما دیجئے کہ راستے کے درندوں سے میری حفاظت ہو سکے، راستے کے درندوں سے میں محفوظ رہ سکوں، راستے کے خطرات سے میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ حضور آپ مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگوٹھی مبارک اسے عطا فرما دیتے۔ حفاظت کے سامان کے لیے حضرت علی نے کوئی آلہ نہیں دیا، کوئی آلے جارحہ نہیں دیا، بلکہ اپنی انگوٹھی عطا فرما دی۔ وہ کیسا دیوانہ تھا کہ علی کی انگوٹھی کو اپنی جان سے زیادہ محبت والی سمجھ کر اسے لے کے چلا جایا کرتا ہے۔ محبتیں کچھ دیکھتی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی لے کر وہ گیا، راستے میں بہت سارے خطرات آئے، وہ بچتا گزرتا چلا گیا، لیکن راستے میں ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ جہاں چیر پھاڑنے والا شیر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بڑے گھبرائے کہ یہ تو شیر ہے، اس سے حفاظت، لیکن فوراً خیال آیا کہ میرے پاس تو حضرت علی کی انگوٹھی ہے، مولا کائنات کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ شیر میری ہی طرف آ رہا ہے تو حضرت علی کی انگوٹھی انہوں نے اپنی ڈھال بنا لی، اور ڈھال بنانے کے بعد جس طریقے سے جو ہے مجاہدین ڈھال سے اپنی حفاظت کے لیے ڈھال آگے کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ آپ کا محبت کرنے والا عاشق جو تھا وہ اپنی انگوٹھی کو ایسے ڈھال بنا کے سامنے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب تک اس شیر کی نظر اس انگوٹھی پر نہیں پڑی تھی تب تک تو آگے چلا آتا رہا، لیکن جیسے ہی اس شیر کی نظر حضرت علی کی اس انگوٹھی پر پڑی تو وہیں ٹھہر گیا، اور وہیں ٹھہرنے کے بعد آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اور نظریں اٹھانے کے بعد کچھ کہتا ہے اور بول کے پھر وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا گیا۔ لیکن جب وہ شخص سفر کر کے واپس آیا تو کہا لاؤ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں واقعہ سنا دوں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور راستے میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کون سا واقعہ تھا؟ بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا۔ پھر میں نے انگوٹھی دکھائی تو انگوٹھی دیکھ کر وہ شیر راستہ بدل دیتا ہے اور میں اس کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے مجھ سے محبت کرنے والے سن لے، ارے جنگل کے اگر سارے شیر بھی تیرے سامنے آ جاتے تو علی کی انگوٹھی میں وہ تاثیر ہے کہ وہ سب کے سب دیکھ کر واپس ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو صرف اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ آپ سے نسبت رکھنے والی انگوٹھی اور اس کی تاثیر کو جنگل کے جانور درندے بھی پہچان رہے ہیں، اور صرف پہچانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے یہی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر
خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب آپ کوفہ تشریف لائے تو کوفے میں جو دریا تھا ایک سال بہت بھر گیا، اتنا بھر گیا کہ اب سارا شہر بہہ جائے گا۔ لوگ آئے، کہا حضور غضب ہے، دریا بھر گیا ہے، اگر کرم نہ ہوا تو آج سارا شہر بہہ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات، اتنا پانی ہو گیا ہے دریا میں؟ کہا ہاں حضور۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، موجوں کی اگر طغیانی ہے تو کیا ہوا، علی کے پاس بھی تو وہ پاور ہے کہ جو موجوں کی طغیانی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اور سبحان اللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پہ سجایا، جبہ مبارکہ زیب تن فرمایا اور تبرکات اپنے جسم مبارک پر سجا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سبحان اللہ علی مرتضیٰ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کوفہ والے جا رہے ہیں۔ آج دیکھنا چاہتے ہیں علی پاک کی برکتیں، آج دیکھنا چاہتے ہیں لوگ علی کی شان، آج دیکھنا چاہتے ہیں علی کا مقام بلند، آج کوفہ والے دیکھنا چاہتے ہیں علی کی رفعت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات آگے آگے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے ہیں۔ آپ دریا کے قریب گئے، دریا کے قریب جانے کے بعد آپ نے دریا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے دریا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں حضرت علی ہوں، میں علی مشکل کشا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں رسول پاک کا داماد ہوں۔ اے موجوں کی طغیانی، علی تم سے کہتا ہے کہ اب اس سے زیادہ تمہیں اور بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں اور اس سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر لوگ ٹھہرے رہے کیونکہ پانی صبح سے بڑھ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پانی اب اور بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے رہے، نشان لگاتے رہے کہ صبح سے پانی بڑھ رہا ہے، لاؤ دیکھیں اب علی نے فرما دیا ہے اب پانی بڑھے گا کہ نہیں۔ سبحان اللہ، علی یہ مرتضیٰ کی زبان کا کیا اثر تھا کہ لوگ انتظار میں رہے کہ ہم نے جو نشان لگایا ہے پانی کے اوپر اس سے پانی اونچا جائے، مگر اونچا کیسے جاتا علی نے فرما دیا تھا، اونچا کیسے بڑھتا علی نے روک دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا اب پانی بڑھ نہیں رہا ہے، پانی تھم گیا ہے، رک گیا ہے، لوگوں نے کہا بس۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے اور کچھ چاہیے؟ کہا حضور ہاں یہ پانی تھوڑا کم کر دیجئے، بہت ہے، اس کی موجیں دیکھ کر ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ مولا کائنات اپنا عصا آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نشان جہاں پانی بھرا ہوا تھا وہاں اشارہ کر کے فرماتے ہیں اے پانی 1 میٹر 1 گز کم ہو جا، اے پانی 1 گز کم ہو جا۔ ادھر حضرت علی نے فرمایا ادھر پانی کم ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تھا 1 گز پانی کم ہو جا تو 1 گز پانی کم ہو گیا، 1 گز پانی اتر گیا۔ کہا بس کہ اور؟ لوگوں نے کہا حضور نے اور کم کر دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا اے پانی 1 گز اور کم ہو جا۔ حضرت علی کہتے جاتے تھے پانی کم ہوتا جاتا تھا، حضرت علی فرماتے جاتے تھے پانی کی طغیانی کم ہوتی جاتی تھی، پانی کم ہوتا جاتا تھا، پانی اترتا جاتا تھا۔ یہ موجوں اور دریا کی طغیانیوں کا علی کے اشارے پر چلنا، پانی کا کم ہونا، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو علی وہ ہیں جن کی حکومت دریاؤں پر بھی اللہ نے کر دی ہے۔
یہ وہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ وہ مولائے کائنات ہیں سبحان اللہ، جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام بلند ہے کہ موجوں کی طغیانی بھی آپ کی مطیع و فرما بردار نظر آتی ہے، دریا بھی آپ کے حکم کا پابند نظر آتا ہے سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو آج میں نے نماز جمعہ میں بیان کیا تھا، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے اور آپ کے سینے میں اہل بیت کی محبت اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے آپ اور آپ کا لشکر، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے، جانور پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں، ایسا کیا جائے کہ قافلے کو تیز چلا دیا جائے تاکہ ہم جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور وہیں سے ہمیں پانی دستیاب ہو جائے تاکہ ہم اور ہمارے جانور پانی سے سیراب ہو جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تسلی دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اتنی بھی جلدی کیا ہے، اگر تمہیں پانی ہی چاہیے تو تم قافلے کو کیوں تیز کرتے ہو، قافلہ یہی ٹھہرا دو، علی ہے مشکل آسان ہو جائے گی، علی ہے مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم سب لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، کچھ لوگ میرے ساتھ آؤ۔ آگے آگے مولائے کائنات ہیں، پیچھے پیچھے چند لوگ ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہاں مٹی ہٹائی جائے۔ مٹی ہٹائی گئی، ایک چٹان نظر آئی۔ چٹان اتنی بھاری بھرکم تھی کہ وہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوری طاقت لگا دی کہ چٹان ہٹ جائے مگر نہ ہٹی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ اتنی وزندار ہے کہ یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور ہمت اور قوت کا اندازہ لگائیے۔ یوں تو فاتح خیبر ہیں ہی آپ، خیبر کا قلعہ آپ نے اکھاڑا تھا، خیبر کا دروازہ آپ نے اکھاڑ کے پھینکا تھا، آج تک خیبر آپ کی شجاعت کو داد دے رہا ہے، خیبر کا قلعہ آج تک آپ کی بہادری کو نیاز مندی کے ساتھ سر جھکا رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، نہیں اٹھ رہا ہے تم لوگوں سے۔ اتنا کہنے کے بعد مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں اور حضرت علی پورا ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، صرف انگلی لگاتے ہیں، انگلی لگانے سے ہی وہ چٹان ہٹ جایا کرتی ہے۔ اور جب چٹان ہٹی تو جانتے ہو کیا تھا؟ اس چٹان کے نیچے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ علی کہاں ہے؟ چشمہ کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ پانی کہاں بہ رہا ہے؟ مگر ان آنکھوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر اس قدر نور مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں میں سما لیا ہے کہ علی کی نگاہوں سے زمین کے نیچے کی بھی چھپی چیزیں بھی نہیں چھپ پاتی ہیں۔ پانی کو دیکھا، چشمہ جاری ہے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بھر لو، سب کو پلا دو، سب لوگوں نے بھر لیا، سب سیراب ہو گئے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ قریب میں گرجا گھر تھا، وہاں کا پادری دوڑتا ہوا آتا ہے، وہاں کا عیسائیوں کا سردار دوڑتا ہوا آتا ہے۔ پادری کہتا ہے آپ نے اس کو ہٹایا؟ کہا جی ہاں۔ کہا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ سوال دیکھیے، آپ آنے والا یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں، بہت ہمت ہیں، بہت طاقت والے ہیں، آپ کی شجاعت بہت ہے، آپ کی طاقت بہت، ایسا کچھ نہیں۔ سوال دیکھیے آپ کیا پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پیغمبر کے داماد ہیں؟ کہا ہاں پیغمبر کا داماد۔
کہا پیغمبر کے داماد ہیں تو ہاتھ بڑھائیے آگے. کہا کیوں؟ کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں. میں کلمہ پڑھتا اور مسلمان ہو جاتا ہوں. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تم پیغمبر ہو؟ یہ کیوں پوچھا کیا پیغمبر کے بیٹے ہو؟ آخر یہ سوال کیسے ہے؟ وہ عیسائی پادری کہتا ہے ہم نے سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ چٹان جو ہے ہٹانے والے دو ہی شخص ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے یا کوئی پیغمبر کا داماد ہو سکتا ہے. جب آپ نے کہا میں پیغمبر نہیں ہوں تو یہ بات طے ہو گئی کہ آپ پیغمبر کے داماد ہیں. اس لیے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو گرجا گھر ہے یہ اسی پیغمبر کے داماد کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے گا. اس لیے حضور ہم یہ گرجا گھر کی چابی بھی آپ کو سونپتے ہیں، اور ہم کیا بلکہ آپ کی شجاعت اور کرامت کو دیکھ کر ہم سارے کے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، علی کی شان دیکھیے آپ، علی کا مقام بلند دیکھیے آپ، کتنی اونچی شان کے مالک ہیں آپ. اللہ نے کیسی رفعت آپ کو عطا فرمائی، کیسی عظمت آپ کو عطا فرمائی ہے. سلطان الاولیاء ہے آپ، شہنشاہ ولایت ہے آپ کو رب کریم نے بے شمار خوبیوں کا مالک اور حامل بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کی زندگی کا آئیے ہم ایک دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں. یہ تو پہلو تھا کرامتوں کا، یہ تو پہلو تھا آپ کی زندگی کے جو ہے تو گوشہ تھا شجاعت کا. یہ تو آپ کی زندگی کا ایک وہ گوشہ تھا جسے شجاعت اور بہادری اور کرامتوں کا گوشہ کہتے ہیں. مگر حضرت علی مرتضیٰ کا وہ واقعہ بھی آپ یاد کیجئے کہ جب حضرت علی مقام صحبہ میں تھے، جب حضرت علی مرتضیٰ مقام صحبہ میں تھے، حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. مقام صحبہ میں رسول پاک علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، لیکن آپ نے نماز عصر نہیں ادا کی تھی. زانوِ علی پر حضور رحمت عالم سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام نبی میں خلل گوارا نہ کیا. حضور نے نماز عصر پڑھ کر جب زانوِ علی پر سر رکھ دیا تو اب سر رکھ دیا، حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی کی نماز عصر باقی تھی. کبھی آپ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کے ادب اور آپ کی تعظیم کا اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے کہ حضرت علی نے نماز عصر تو قضا کر دی مگر آرام نبی میں خلل ڈالنا گوارا نہ کیا. عظمت مصطفیٰ بھی دیکھیے آپ، مقام مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کی کتنی محبت اور تعظیم تھی وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. نماز عصر قضا ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ علی رونے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ نماز عصر قضا ہوئی تھی. جب نماز قضا ہونے کا غم دل میں اٹھا تو آنسو نکلے، اور جب آنسو نکلے تو رخ مصطفیٰ پر گرے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر جب علی کے آنسو گرے آپ نے آنکھیں کھولی. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے.
اے اہل بیت سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں، اے پنجتن پاک سے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں، اے یوم علی منانے والے عاشقان مولائے کائنات اور عاشقان صحابہ، آئیے ہم ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں۔ علی کی نماز اثر قضا ہوئی ہے تو آنکھیں بھر آئی ہیں، علی کی نماز اثر قضا ہوئی ہے تو رونے لگ گئے ہیں۔ نماز سے کتنی محبت تھی کہ قضا ہوئی تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اس چیز کی طرف غور کیا کہ ہماری نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی نماز قضا ہونے کے غم میں روئے ہیں؟ غور کریں ایک لمحے کے لیے، کیا ہم نماز عصر قضا ہو جانے کے غم میں کبھی ہم روئے ہیں؟ نماز ظہر قضا ہوئی ہماری 5 وقت کی نمازیں ایک دن میں قضا ہو گئی، پورا ہفتہ ہم نے نمازیں ہی نہیں پڑھی، کیا ہمارے نمازیں قضا ہونے کے غم میں آنکھیں اشکبار ہوئی؟ غور فرمائیں، ہر شخص غور کرے، جو مسجد میں بیٹھ کر سن رہے ہیں یہ بیان وہ بھی غور کریں، جو عاشقان اہل بیت، عاشقان مولائے کائنات جو مسجد میں سن رہے ہیں وہ بھی توجہ دیں، جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر لائیو فیس بک پر بیان سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ہر کوئی غور کرے کہ علی کی نماز اثر قضا ہوئی تھی تو وہ رونے لگ گئے تھے۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں لیکن ہم رو نہیں رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ علی کی محبت کیا یہی ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم نمازیں قضا کرتے رہیں؟ کیا علی کی زندگی سے ہمیں درس کہیں مل رہا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہوتی رہیں؟ نہیں، علی کی زندگی میں ہمیں یہ کہیں نہیں مل رہا ہے کہ ہم نمازیں قضا کرتے رہیں، بلکہ علی کی زندگی تو ہمیں نمازوں کی پابندی کا درس دے رہی ہے۔ علی کی محبت تو ہمیں نماز پنجگانہ کی تاکید کر رہی ہے۔ اے عاشقان اہل بیت، اے عاشقان مولائے کائنات، اگر ہم نہیں روئے ہیں تو آئیے یوم علی منانے کے صدقے آج ہم یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم نمازیں قضا نہیں کریں گے۔ ہم اپنا ذہن بنائیں، کیونکہ یہ ہمیں علی کی زندگی سے سبق مل رہا ہے، یہ ہمیں مولائے کائنات کی زندگی سے درس مل رہا ہے۔ اور جب قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو خود محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود حضرت علی کے گھر کا شان فاطمہ زہرا پر تشریف لے جاتے تھے، اور میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ اور اپنے داماد علی کو نماز فجر کے لیے بیدار کیا کرتے تھے۔ ذرا آپ زندگی کے حیات کے ان پہلوؤں کو بھی یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں نماز فجر کے لیے اٹھانے جاتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کی زندگیاں جن کی راتیں عبادتوں میں گزرا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہوئیں، رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اے اللہ تیرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت و فرما برداری میں تھا۔ اتنا کہنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، علی پھر نماز ادا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور
اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، اہل سنت ہم الحمدللہ، ہم سب اہل سنت ہیں، ہم سب سنی ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم تو وہ ہیں جو صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ہاتھ میں سب کا دامن ہے، انشاءاللہ دامن اہل بیت اور دامن صحابہ پکڑے رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے عبادت کا یہ واقعہ سنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حسنین کریمین کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی عبادت کو یاد کیجئے۔ آج ہم بھول کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم غوث سے غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً ان کی محبت ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے اور کام آئے گی انشاءاللہ۔ ان بزرگوں کی، ان اہل بیت کی اور ان صحابہ کی محبت ہمیں دنیا اور آخرت کی قیامتوں سے بچائے گی، لیکن ان تمام بزرگان دین کی جب آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ سارے کے سارے تہجد گزار تھے، یہ سارے کے سارے عبادت گزار تھے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے، یہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے تھے، نماز پنجگانہ کے ساتھ کثرت سے تسبیح پڑھنے والے تھے، اور ہم انہی کو مانتے ہیں اور انہی کا نام لے کر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہماری جسارت ہے۔ اپنی سوچ بدلیے۔ اے یوم علی میں آنے والے تمام عاشقان مولائے کائنات، اپنی سوچ بدلیے، اپنا نظریہ بدلیے اور زیادہ اپنے اندر عبادت کا ذوق یہ سوچ کر پیدا کیجئے کہ علی کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، فاطمہ زہرا کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، حسنین کریمین نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اپنے اندر اور زیادہ عبادتوں کا جذبہ بیدار کیجئے۔ یہ وہی فاطمہ زہرا ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی تو سجدے میں سر رکھا آپ نے، تو اتنا لمبا سجدہ کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ الصلاۃ خیر من النوم، مسجد سے آواز آئی نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ کیا دعا ہے، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ اس دعا کی برکتوں سے اپنے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کیجئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی، اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور فاطمہ کا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ اے اللہ ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تجھے سجدہ کر لے، فاطمہ دل کھول کر تجھے سجدہ کر لے۔ سبحان اللہ، ان واقعات سے ہمیں ان کی عبادتوں کا اندازہ لگتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اس مقدس محفل میں اپنا ذہن بنائیں اور اپنی سوچ کو بدلیں، اور ذہن یہ بنائیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم سنتوں کی پابندی کریں گے، ہم اہل بیت سے محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے محبت کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہی درس ہمیں مل رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ آپ یاد کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ صاحب نزہۃ المجالس نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد
جو شخص آپ کے بعد خلیفہ بننے کا اہل تھا اور جس کے اندر صلاحیت تھی، وہ واقعی میں ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ کیا کہہ رہے مولا کائنات؟ وہ کہ واقعی میں آپ کا خلیفہ بننے کی جس کے اندر صلاحیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے، ہم لوگوں نے انہیں خلیفہ بنایا جو حضرت ابو بکر کے بعد اس کی صلاحیت کا مالک تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ بنتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں سبحان اللہ، عمر کے بعد جو صلاحیت تھی حضرت عثمان کے اندر واقعی میں وہی خلیفہ بننے کے لائق تھے، اور اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ سے مجھے یہ کرامتیں اور یہ عظمتیں ملی کہ مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان خلفائے راشدین سے محبت کتنی تھی اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کی جو اور اولاد ہیں دوسری بیویوں سے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا تھا، اپنے ایک دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا، اور حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ یہ اس لیے رکھا تھا کہ علی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ میں ایک بات اور بتا دوں، آخری بات بتا کے گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ سسر ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ حضور کے نکاح میں ہے، تو ابو بکر حضور کے سسر ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیکھ لیجئے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں۔ عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں آ جائے، عثمان ذو النورین کون ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایسا داماد دنیا نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا داماد اب دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضور علیہ السلام نے عثمان ذو النورین کے نکاح میں دیا، اور فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اب میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے سسر ابو بکر اور عمر ہیں، کیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اگر برا کہو گے تو بتاؤ حضور کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو بتاؤ حضور کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے دو دو بیٹیاں دی ہیں عثمان ذو النورین کے نکاح میں، رسول پاک علیہ السلام نے راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں آپ، اس شہید کو اور نبی پاک کے اس داماد کو عثمان کو کیا برا کہو گے تو ہمارے نبی کو اچھا لگے گا؟ نہیں نہیں، یاد رکھو جو حضور کے سسر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا کہے گویا کہ وہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو حضرت عثمان کو برا کہے وہ نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن میں ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائے ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب وہ لوگ جو ان خلفائے راشدین کو برا کہیں، الٹا سیدھا کہیں، سمجھ لو اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا علی تمہاری مثال تو حضرت عیسیٰ جیسی ہے، علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے۔ کہا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہا تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دو شخص تھے، دو لوگ، دو قسموں کے لوگ ہوئے۔ ایک وہ تھے جو حضرت عیسیٰ سے انہوں نے سخت دشمنی کی، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سخت دشمنی کی، اور معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے طرح طرح کی تہمتیں لگا ڈالی۔ تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگا کر ان لوگوں نے دشمنی کر کے اپنی آخرت کو بگاڑا۔ اور حضور فرماتے ہیں اے علی عیسیٰ سے کچھ لوگوں نے محبت کی، اتنی کی کہ محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو حد سے زیادہ بڑھانے والے، خدا کا بیٹا کہنے والے، ان کی بھی آخرت خراب ہوئی، اور دشمنی کرنے والوں سے بھی جو ہے ان کی بھی آخرت خراب ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں اے علی تمہاری یہی مثال ہے۔ واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف وہ باتیں منسوب کرے جو مجھ سے منسوب نہیں ہے، اور مجھ سے محبت میں حد سے زیادہ غلو کرے، حد سے زیادہ محبت اتنی کرے کہ دوسروں کو اس کو حقیر سمجھے، وہ بھی اپنی آخرت خراب کرے گا۔ اور جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنی کرے گا، جیسے کہ خارجیوں نے کیا تھا، خارجیوں نے دشمنی کی تو خارجی برباد ہوئے، اور حضور سے حضرت علی سے حد سے زیادہ محبت کر کے وہ باتیں منسوب کرنے لگے جو علی کی طرف نہیں تھی منسوب، ان باتوں کو شیعوں نے منسوب کرنا شروع کر دیا تو ان کی آخرت خراب ہوئی۔ معاذ اللہ میں بھی آپ کو بتاؤں، کل ایک ویڈیو کلپ آئی تھی ایک چھوٹے سے بچے کی، کوئی بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا اس ویڈیو کلپ کو صحیح کہہ ہی نہیں سکتا، اتنی خرافات اس میں تھی۔ کہا بظاہر تو لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ حضرت علی کی تعریف ہو رہی، مگر نہیں، وہ علی کی تعریف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ لوگوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا تھا۔ اس میں یہ کہنے والا ایک چھوٹا سا بچہ کہہ رہا تھا بولو علی آدم سے افضل، بولو علی یحییٰ سے افضل معاذ اللہ، علی نوح سے افضل معاذ اللہ۔ اس میں یہ بلوایا جا رہا تھا علی نبیوں سے افضل معاذ اللہ، علی نبیوں سے افضل جو کہے وہ کافر ہے، علی کو جو نبیوں سے اعلیٰ کہے وہ کافر ہے، علی کو جو حضرت آدم سے اعلیٰ کہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے سن رہے ہیں سبحان اللہ، ہم علی مرتضیٰ کو اپنا یقیناً ان کے اوپر سب کچھ ہمارا قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ان پر ہماری اولاد قربان، ہماری عزتیں قربان، سب کچھ علی پر قربان، لیکن ہم علی کو وہی کہیں گے جو غوث پاک نے کہا ہے، ہم علی کو وہی کہیں گے جو غریب نواز نے کہا ہے، ہم علی کو وہی مانیں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ جو علی کا مقام ہے ہم انشاءاللہ اس مقام کو مانتے رہیں گے، اس مقام کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، اور اس مقام کو ماننے کی ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے رہیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ دھیان میں رکھیں، اگر ایسی کوئی کلپ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو شیئر کرنے کے بجائے پہلے آپ کسی سنی عالم کے پاس لے جائیے اور کہیے دیکھیے مولانا صاحب اس میں یہ کلپ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر واقعی میں وہ درست ہو، اہل سنت کے مطابق ہو، تو آپ اسے سنیے، اس سے اپنا ایمان تازہ کیجئے اور اسے فارورڈ کیجئے، اور اگر ایسا نہ ہو تو خبردار اس کو دل سے نکال دیجئے اور فوراً اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہم اہل بیت اطہار سے انشاءاللہ مرتے دم تک محبت کرتے اور کرتے رہیں گے، اور اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا ہمارے سامنے، اللہ کی قسم اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ہم جو چاہیں گے اسے سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم تو اہل بیت کے نام پر مر مٹنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی شیعوں کے عقیدے نہیں مانیں گے، یہ یاد رکھنا، ہم کبھی رافضیوں کے عقیدے نہیں مانیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کر ان خلفائے راشدین
خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے، اپنی آخرت نہیں خراب کریں گے۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، اس آیت کریمہ میں رب کریم نے اہل بیت کی طہارت اور پارسائی کو بیان فرمایا ہے۔ ہم ان پر درود پڑھیں، ہم اہل بیت پر سلام پڑھیں، ہم اہل بیت کی باتوں پر عمل کریں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ و اہل بیت کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے، پنجتن پاک کی محبت ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے، اور ہمارے ظاہری جسم پر ان کی اداؤں کی نشانیاں ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ دو جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم تمام اسلامی بھائی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور نیک بنے، نیک بن کر، سنتوں کے آئینہ دار بن کر، سجدہ گزار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی غلطیاں یا جانے انجانے میں بھولے ہوئی ہیں اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت سے مرتے دم تک سچی محبت کرنے اور صحابہ کرام کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔